تو معلوم ہوا کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بھی تسلسل کے بغیر نہیں ہوتے. تو انسان اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے بغیر تسلسل؟ تو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے تعلق رکھنے والے، اللہ کے محبت کے دعوے کے سچے وہی لوگ ہیں جو حقیقتاً مسلسل محنت کرتے ہیں، مسلسل عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ تعلق جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بڑھانے سے ہوتا ہے. اگر تعلق ختم کر دیں گے تو ختم ہو جائے. آپ ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس کو روزانہ پانی ڈالیں گے تو قاعدہ جناب درخت بن جائے. ایک دن پانی ڈال کے ہم بھول جائیں گے تو بھول جائے ختم ہو جائے. تو ایمان کا اللہ کا تعلق بھی ایسے نہیں ہے، جس کو مسلسل پانی دیتے ہیں. اگر میرے اختیار ہوتا دنیا میں آنا تو میں کوشش یہ کرتا کہ دنیا میں ایسی جگہ پیدا ہوتا کہ جہاں کبھی کے حالات سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہو، پاکستان میں پیدا ہی نہیں. اور اگر میرے اختیار اور کوشش میں ہوتا دنیا سے جانا تو میں کوشش یہ کرتا کہ کبھی نئی تصویر ہوتی ہے لیکن کیا لاکھ لوگ پاکستان میں نہیں پتا. تو انسان کو اتنا بے اختیار ہے، اتنا بے اختیار ہے کہ اس کا دنیا میں نہ آنا اس کے اختیار میں ہے نہ جانا اس کے اختیار میں. ہم سے زیادہ پیسے کمانے والے، کھانے والے، پہننے والے آپ چاہے اس کے لیے غزہ کو دیکھ لیں، چاہے اس کے لیے لبنان کو دیکھ لیں، چاہے اس کے لیے یمن کو دیکھ لیں، چاہے اس کے لیے آپ عراق کو دیکھ لیں، یہ وہ امیر امیر ہے جن پاکستان جا کے پیسہ لے سکتے ہیں. آج دیکھیں تباہ حال ہوئے، صبح کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا رات کو نہیں پتا، اور رات کو کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا صبح نہیں پتا. اور کوئی انسان ترقی نہیں کرے گا تو اس کی ذات میں نفس ترقی نہیں ہوگی، تسلسل نہیں ہوگا، دعوت نہیں ہوگا. حدیث نے اس کو فرمایا ہے احب الاعمال الی اللہ انفعها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے بہترین عمل وہی ہے کہ جو پابندی کے ساتھ ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، اگر سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے، تھوڑا چاہیے، تسلسل کے ساتھ ہے. فرمایا احب الاعمال، ایک انسان کبھی کبھی جوش کرتا ہے تو ساری رات عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے. جوش اتر گیا تو فجر کی نماز سے بھی غائب، جماعت سے بھی غائب. ایک انسان جوش کرتا ہے تو بھائی وہ جیب میں نہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں، اور جوش نہیں ہے تو سارا سال ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا. جوش چڑھا ہے تو روزے پہ روزے رکھے جا رہا ہے، جوش اتر گیا تو مطلب آپ جانتے ہیں ایسا انسان ہمیشہ ناکام. کیوں؟ اس لیے کہ تسلسل نہیں ہے. اس کی مثال آپ نے دیکھی کہ ہمارے پاس سے جوان ہے جم جاتے ہیں، روز چڑھتا ہے کہ یار باڈی بنانی ہے، 2 دن جا کے ٹوٹ جائے، جوش کے ساتھ ڈمبل اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تیسرے دن بیمار پڑ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کیا ان کی باڈی بن جاتی ہے؟ نہیں، باڈی تو ان کی بنتی ہے تسلسل کے ساتھ سارا سال لگے رہے ان کا جا کے رسم چیک کر رہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بھی تسلسل کے بغیر نہیں ہوتے. تو انسان اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے بغیر تسلسل؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وقتی طور پہ کام کرتا اور اللہ تعالیٰ کو ولایت سے سرفراز کر دیتا؟ تو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے تعلق رکھنے والے، اللہ کے محبت کے دعوے کے سچے وہی لوگ ہیں جو حقیقتاً مسلسل محنت کرتے ہیں، مسلسل عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرتے ہیں. اب تو میں آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے اللہ کے رسول آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ نہیں ہو کہ ہم رمضان کے اندر تو خیر کی بات سنیں، اب رمضان کیا تو خیر کی نہیں. اللہ کے رسول نے ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا، بہت زبردست مثال ہے. فرمایا کہ دیکھو نصیحت کرنے والوں کی مثال اور جو نصیحت سننے والے ہیں ان کی مثال ایک کشتی کی سی. ایک کشتی ہو، اس میں 2 فلور ہو، کچھ لوگ اوپر کی طرف ہو اور کچھ لوگ نیچے گراؤنڈ میں. جب گراؤنڈ والوں کو پانی کی ضرورت پڑے تو وہ اوپر والوں کے پاس آئیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں نہر سے پانی دے دو، اور وہ اوپر والے ان کو پانی دے دیا کریں. گویا کہ جب تشنہ لوگ، ہدایت سے خالی لوگ، رہنمائی کے طالب لوگ اہل علم کے پاس آئیں، اہل تقویٰ کے پاس آئیں اور ان سے نصیحت کریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تو وہ ہمیشہ ان کی ضرورت کو پورا کریں. فرمایا کہ اگر ایک وقت ایسا آ جائے کہ اوپر والے لوگ یہ منع کر دیں کہ بھائی تم بار بار آتے ہو پانی مانگنے کے لیے، ہم تمہیں پانی نہیں
بعد نہ رکے تو وہ نیچے والے اپنے آپ کو بھی غلط کریں گے، اوپر والوں کو بھی غلط کریں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی ہے کہ کس کی ہمارے معاشرہ ہے، عمر میں معروف نہیں آنے منکر کرنے والے اوپر والے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں، ہمیشہ ہر وقت کے لیے دستیاب ہوں، اور نیچے والے لوگ ہمیشہ ان سے رجوع رکھیں۔ اگر وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو خود بھی تباہ ہو جائیں گے، اگر ان کی تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو رمضان ہمارا تو چلا گیا، لیکن ہمیں کچھ چیزیں سکھا کے ہمیں اس کے اندر جو سبق حاصل کیے ہم سیکھتے تو اسکول میں ہیں، لیکن اس کے بعد اپلائی اپنی زندگی پر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ جاتے ہیں کسی درسگاہ میں کچھ سیکھنے کے لیے، لیکن وہ درسگاہ وہ سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، وہ سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو اپلائی کرنے کا وقت تھوڑی ہوتا ہے۔ اپلائی کرنے کی تو پوری زندگی پڑی ہوتی ہے۔ میتھمیٹکس ہم نے سیکھ لی اسکول میں جا کے کلاس میں، ہر جگہ بیٹھ کے میتھمیٹکس تھوڑی سیکھیں گے، ہاں لیکن زندگی میں کبھی بھی حساب کتاب کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں وہی فارمولے کام آئے گا، اپنے اسکول میں پڑھے گا۔ اسی طرح سائنس ہے، انگلش ہے، اردو ہے، درسگاہ کے اندر سیکھا جاتا ہے اور باہر اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو رمضان ایک درسگاہ ہے، اس میں ہمیں سکھایا گیا، ماحول سے جوڑا گیا، عبادات کروائی گئی، نیک باتیں، اچھی باتیں، خیر کی باتیں ہمارے کانوں میں بتائی گئی، ہمیں اس کے لیے آمادہ کیا گیا۔ اب سارا 11 مہینے کا وقت کو اپلائی کرنے کا ہے کہ ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ہم نے رمضان میں جوش میں آگے کام کر کے لیا تھا، مسجدوں میں آگے تراویح میں اور دوسری چیزوں میں کھڑے ہو کر آیا، رمضان کے آگے پڑھا ہے، رمضان نہیں پڑھا۔ امتحان کب ہے؟ رمضان کو بنا سے کہا کہ جوش میں آگے کام کرتا ہے، انسان بہت سارے کام جوش میں کر لیتا ہے، اور جوش میں جذبات ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کام کر ابھارتے ہیں، لیکن جوش اور جذبات کبھی بھی کام پر تسلسل نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی جوشیلا ہوگا نا، آپ کو سے گھبرائیں گے، یہ جوشیلا آدمی کبھی بھی پھٹے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ جوشیلا آدمی ہے کہ ہاتھ کبھی نہیں چل جاتے، اس سے گھبراتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کام میں کرنے کا جو محرک ہے، جو اس کے اندر پاور آتی ہے، جوش اور جذبے کی وجہ سے جذباتی آدمی، جوشیلا آدمی کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ مند وہ آدمی ہوتا ہے جو تسلسل کے ساتھ محنت کرتا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ تو رمضان میں ایک جوش پیدا ہوا، لوگ مسجد میں آئے، دین کی بات سنی، سیکھی، نماز کو قریب سے دیکھا، اللہ سے دعائیں مانگی، تعلق مانگا پیدا ہوا۔ کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو کی عادت کبھی نہیں ہے، لیکن یہ تو درسگاہ کی رمضان سیکھنے کا وقت تھا۔ اب سیکھ کر لیا ہم نے رمضان کے اندر، کیا ہم نے سارا سال اس کو اپلائی کیا؟ اگر تو ہم سارا سال اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیکھنے کا فائدہ ہوا۔ لیکن اگر ہم نے رمضان کے بعد نماز کو بھی چھوڑا، رمضان کے بعد فجر بھی گئے، عشاء بھی گئی، رمضان کے بعد جماعت آ رہی ہے، مل رہی ہے، نہیں مل رہی، کوئی فکر نہیں، کوئی اپنے دل کے اندر ایسا جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ یار اللہ نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا ہے، اللہ کا منادی مجھے بلا رہا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، ہدایت کی طرف۔ میں گھر میں اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، بچوں میں مشغول ہوں، یا دوست احباب آئے ہیں مشغول ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو وقت دے رہا ہوں، اس کا مطلب میری تربیت بن گئی، اس کا مطلب میں نے درسگاہ سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر رمضان کے بعد بھی ہمارے جذبات سالم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حقیقی تعلق نصیب کر دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھانے سے ہوتا ہے، اگر تعلق ختم کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس کو روزانہ پانی ڈالیں گے تو فائدہ کے نام پر درخت بن جائے گا، ایک دن پانی ڈال کے ہم بھول جائیں گے تو بھول جائے گا۔ تو ایمان کا اللہ کا تعلق یہ ہے کہ اس کو مسلسل پانی دیتے ہیں، اس کو مستقل جاری رکھنا ہے، اس کو مستقل سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو دولت ہے تو اللہ نے سب کو نہیں دی۔ اگر آپ کو مل گئی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ ادا کرنا کہ اللہ نے رمضان مبارک کی بدولت میرے دل میں جو دین کی عظمت پیدا کی تھی، نماز کی اہمیت پیدا کی تھی، ایک اللہ کا تعلق پیدا کر دیا تھا، رمضان کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ چیز صحیح ہے، سارے میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تعلق نصیب کر دیا ہے، لیکن یہ تعلق بچے گا جب ہم اس کو پانی دیتے رہیں، جب ہم تسلسل کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایات کو میرے لیے دی ہیں زندگی کے ہر حصے میں اپلائی کرتے رہیں، تب
ہے کہ ہمیں اس کا حقیقی فائدہ ہو، ورنہ تھوڑے دن گزرے کے آپ خود بھی دل سے چاہت ختم ہو جائیں گے کہ میں مسجد جاؤں گی، نماز پڑھی نہیں پڑھی اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ ایک متقی آدمی کی مثال اور ایک اللہ کے محفوظ آدمی کی مثال چھوٹی سی آپ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی ہے کہ ایک اللہ کا فرما بردار بندہ جب اس سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پہ کس نے پہاڑ لیا، اتنا بوجھ اس کے دل میں محسوس ہوتا ہے، اتنا اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، اتنی اس کو گرانی محسوس ہوتی ہے کہ اس سے رہا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں اگر ایک انسان کا معاملہ نماز سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے ایسا لگتا ہے اس کے زمین نکل گئی اس کی پیروں سے۔ ایک انسان کا کوئی معمول تھا، وہ عمل کرتا تھا، اس کے اوپر وہ رہ جائے اس کا کھانا پینا بیکار ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا کھانے پینے۔ فرمایا اہل تقوی کی مثال ایسی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کا کام ہو گیا تو بوجھ دل میں محسوس ہوئی، دل کے اوپر گرانی محسوس ہوئی، اور جو اللہ کا نافرمان اللہ سے دور ہے اس کے لیے اللہ کی نافرمانی ایسی ہے جیسے کہ مکھی کی ناک کو اڑا دی، یعنی اگر آپ کی ناک پہ مکھی بیٹھی اور آپ اڑا جائیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کام ہو گیا۔ اسی طرح جو اللہ سے دور آدمی ہے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں اس کی فکر نہیں، نمازیں چھوٹی ہیں کیا اور بھی چھوڑنے لگے، گانے بج رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، خواتین کی مجلس میں بیٹھ کے لہجہ لگا رہا ہے، یہ فکر کی بات کیا ہو، اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کیسی چیز ہے اس کو آپ سمجھیں کہ آپ کا کوئی دوست ہو جس کے آپ پر احسانات ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے ایک ایسا دوست ہے جس نے ہر مشکل میں آنا آپ کا حال کرتا ہے، ہر پریشانی کے موقع کے اندر جب کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا آپ کہتے ہیں دوست میرا ساتھ دینا، وہ آ جاتا ہے آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ تو اگر وہ دوست مجھے کہہ دے گا کہ یار میرے کو فلانا کام ہے نا جو کرنا ہے کر لینا ہے، یہ کام نہیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اگر میں وہ کام کروں گا تو ایسا لگے گا کہ میرے سر پہ کسی نے پہاڑ لا کے رکھ دیا، تو پتہ چل گیا میرے دوست کو کیا ہونا۔ اگر میرے دوست کو پتہ چل گیا تو ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر تنگی میں، ہر قسم کے مسائل میں جو اکیلا میرے کام آتا ہے کوئی کام نہیں آتا، تو اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو ناراض ہو جائے گا، میں سے تمہارا ہونا۔ تو سوچیں یہ ایک انسانی دوست ہے جس کا ہم اتنا خیال کر رہے ہیں، ہم اس کام سے کچھ بھاگتے گیا بنانے لگا کہ یہ کام اب نہیں کرنا۔ اللہ کا وہ دوست ہے جو خالق کی ہے، جو مالک کی ہے، جو قادر کی ہے، جو رازق کی ہے، جو ہر مرحلے میں آپ کا کام آئے۔ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تو ماں کے پیٹ میں آپ کے لیے اسلام دیتی ہے، اتنی بڑی عزت ہے۔ دنیا میں آئے تو یہ کہتا ہے جب آپ چھوٹے سے اپنے ہاتھ کو ہلا نہیں سکتے تھے، اپنا دودھ ہضم نہیں کر سکتے تھے، اپنی بہت ساری ضروریات پر قادر نہیں تھے، اسباب اور اہتمام کو چلا رہا تھا۔ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان تھوڑے سے اپنے اسباب اور کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ شاید میں کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے بچپن میں بھی اللہ ہی چلا رہا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی اللہ ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو صرف دنیا کا معاملہ ہے، دنیا سے آنے سے پہلے کس طرح ہم دنیا میں آئے یہ سارے مرحلے کہ ہمارا اختیار ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا دنیا میں آنا، میں تو کوشش یہ کرتا کہ میں دنیا میں سب سے امیر خاندان میں پیدا ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا دنیا میں آنا تو میں کوشش یہ کرتا کہ دنیا میں ایسی جگہ پیدا ہوتا کہ جہاں کبھی کوئی حالات سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہو، پاکستان میں پیدا ہی نہیں۔ اور اگر میرے اختیار میں ہوتا دنیا سے جانا تو میں کوشش یہ کرتا کہ کبھی نئی تصویر ہوتی ہے لیکن کیا علاقہ پاکستان میں نہیں آتا۔ تو انسان کو اتنا بھی اختیار ہے، اتنا بھی اختیار ہے کہ اس کا دنیا میں نہ آنا اس کے اختیار میں ہے، نہ جانا اس کے اختیار میں، سب اللہ کے فیصلے میں چلتا ہے۔ بس اللہ نے وقتی طور پہ انسان کو ٹائم پیریڈ دیا ہے، اس کی جوانی اور اس کی جو قوت اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے امتحان لیا، اس کو خیر اور شر بتایا، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ ہم تمہارا آزمائش کریں گے، بدل یہ بننا اور ہم نے فرمایا کہ ہم تمہارے امتحان لیتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل مشکلات کو پیش کرتے رہیں گے، دیکھیں گے کہ تم میں کامیاب ہو تو یا نہ۔ اسکول میں بھی تو یہی ہوتا ہے، پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے، ایگزام کے لیے شیٹ سامنے کر دی جاتی ہے۔ اب ایگزام کا ایک عذاب ہے کہ
کہ بھائی پتہ نہیں سوال کا جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، صحیح جواب لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے۔ اگر صحیح جواب لکھیں گے تو انعام مل جائے، ایوارڈ مل جائے۔ اگر غلط جواب ہو گیا ٹھیک ہے میں سوچ کر پٹائی بھی کرتے ہیں، سر ہو سکتا ہے ہمیں سرجری بھی کریں۔ تو ایگزام کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ پاک چھوٹے چھوٹے امتحانات میں انسان کو ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ، کبھی ہم بھوکا رکھیں گے۔ ایک آزمائش ہے، کھانے پینے کا نظم نہیں ہوا، پیسوں کی کمی ہو گئی، قلت ہو گئی سامان کی، انسان کو کبھی اچھا کھلایا نہیں، کبھی ایسا کوئی گزرا ہے انسان کو کہ پیچھے برگر کھا رہا تھا، کبھی یہ وقت آ گیا جیب میں پیسے نہیں خریدنے کے لیے۔ جتنے سارے ممالک آپ کے سامنے، میں انسان کی بات نہیں کر رہا، ملکوں کی ہم سے زیادہ اچھے کمانے والے، کھانے والے، پہننے والے آپ، چاہے اس کے لیے غزہ کو دیکھ لیں، چاہے اس کے لیے لبنان کو دیکھ لیں، چاہے اس کے لیے یمن کو دیکھ لیں، چاہے اس کے لیے آپ عراق کو دیکھ لیں، ان کو امیر ترین ہے جتنے پاکستان جا کے قرضہ لے سکتے ہیں ہمارے۔ آج دیکھیں تباہ حال ہوئے، صبح کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا رات کو نہیں پتا، اور رات کو کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا صبح نہیں پتا۔ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ایک ایک 100 آدمی کی لائن میں لگے۔ الحمدللہ ہمارے لیے حالات نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے کئی ممالک ایسے ہیں جو ہم سے اچھا کھاتے تھے، پہنتے تھے، ان کے بڑے بڑے جو ان کے ماشاءاللہ کام تھے، لیکن اللہ نے ان کے حالات تبدیل کر دیے۔ تو انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے پیسے جمع کر لیے میں سیف نہیں۔ یہ سب چیزیں وقتی ٹیمپریری ہیں، کب انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا مطلب انسان اپنے لیے کوسہ آخرت جمع کرے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ کبھی ہم آزمائش سے انسان مبتلا کریں گے خوف کے ساتھ۔ ایک وقت تھا بڑے اطمینان سے رہے، لیکن آج ملکوں کا خوف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایران جیسا ملک کتنا خود کفیل ملک، آج اس کے امریکہ اسرائیل گڑبڑ، کبھی کسی گھر میں بچایا جائے گا، کبھی کسی گھر میں بچایا جائے گا، کبھی کہیں وقت کے خوف ہے نہیں۔ الحمدللہ ہمیں یہ خوف نہیں ہے، اللہ کا شکر، لیکن کب حالات تبدیل ہو جائے اس کو کیا کریں؟ کب انسان کے اوپر حالات تبدیل ہو جائے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انسان بے اختیار ہے، ایک آزمائش ہے۔ وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی بیٹے چلے گئے، کبھی اولادیں جو ہے کسی حادثے میں چلی گئی۔ انسان کو مختلف قسم کی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، لیکن انسان کو دیکھیں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، انسان کا کیا قول ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ایک فرشتے سے پوچھا جس کے بیٹے کو اٹھا لیا، جوان بیٹے کو اٹھا لیا، اور ایک فرشتے کو بھیجا جاؤ جا کے دیکھو یہ کیا کرے گا۔ وہ فرشتہ گیا بھائی شریف نے بلایا اور جا کے صحابی کو ایسے کہاں لگا لے گی آدمی کیا کہتے ہیں جب اس کو خبر ملے گی کہ میرے جوان بیٹے کو اٹھا لیا، تو اس نے جو ہے وہ جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ میرے جوان بیٹا جو ہے کسی ہاتھ سے ملا ہوا ہو گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم لک الحمد و لک الشکر، کیا اللہ تیری دی گئی نعمت تھی، تو نے دی تھی، تو نے لے لی، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنے وقت کے لیے ہمارے پاس تھا، ہمارے اختیار سے کوئی تو نہیں کیا تھا ہمارے پاس، اب تیری چیز کی اتنا دے دیا، ہم بھی دے رہے ہیں اور یہ جان بھی دے رہے ہیں، ایمان بھی دے رہے ہیں، اتنا ہی نہیں راضی، سب کو لوٹ کے تیرے پاس ہے۔ کس نے نہیں جانا؟ سب نے جانا۔ تو فرشتہ آیا تھا تو اللہ کو بتایا کہ اللہ اس نے یہ کہا کہ تو تیری تعلیم کی، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جاؤ جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحم، تعلیم۔ انسان کے چھوٹے چھوٹے عملوں کے اوپر اس کی آزمائش ہے، انسان کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، خاص طور پہ مصیبت کے وقت میں کیا زبان سے نکل رہا ہے، انسان کی یہ باتیں نوٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے میں نے خود اپنے کانوں میں سنی، ایک خاتون کی ان کے داماد کا انتقال ہوا، کہنے لگی زبان سے کیا اللہ کو ہمارے ہی میں میرا مصیبت دینے کے لیے ایمان کا برقرار رہا ہے۔ ذرا سی انسان شک میں شکایت مصیبت میں پڑ رہا ہے اور شک میں شکایت زبان میں ڈال دیتا ہے، ساری زندگی کی نعمتیں بھلا دیتا ہے۔ ایک دن بھوکا رہا، ان انسان اپنے کا حلوا ناشکری انسان کے اندر بھری پڑی، 30 سال سے کھا پی رہا تھا، ایک دن کھانا نہیں ملا، بھوکا رہا، صبح اللہ سے شک میں شکایت، یا اللہ بھوک سے برا حاضر ہے، تو کچھ کر نہیں رہا، یہ حال کر دیا ہمارا، لانے پڑے تھے، ایسی ایسی زبان سے باتیں نکلنا شروع ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے ہمارا امتحان کا نتیجہ،
کہ ذرا سی تمہارے اوپر مصیبت آتی نہیں ہے اور تم اللہ سے شکایات اور ساری زندگی کی نعمتیں بھلا دیتے ہو، ذرا سی بیماری آتی نہیں ہے اور تم ساری زندگی کی صحت کو بھلا دیتے ہو۔ کتنے انسان کو ہمیں سے بہت سارے لوگ شادی شدہ ہیں اور کبھی کبھی گھر میں ناچاقی بھی ہوتا ہے، خانہ سے بحث ہو گئی تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے ساری زندگی کچھ کیا ہی نہیں۔ کیسا دل چڑھ جاتا ہے انسان کو کہ یار میں نے ساری زندگی کمایا اس کے لیے، رات کو جاگا اس کے لیے، سڑکوں پہ ذلیل و خوار اس کے لیے ہوا، جس طرح محنت کر کے لے کر آیا ہے، اس کو بنا ہزار میں نے اس کی پوری کی ساری زندگی، آج اس کو ذرا سی مصیبت یا مشکل کا وقت میرے پر آیا اور اس نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں میری ساری زندگی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہی حالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش امتحان میں کچھ ذرا سے جو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سب کا ایمان فیل ہو جاتا ہے، ہم شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی شکایات سامنے رکھتے ہیں، اس کی ساری کی ساری نعمتیں کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان